فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ ہم نے شان و عظمت و تعلیمات حضور سیدنا شیخ عبدالقادر محی الدین غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے متعلق سماعت کی۔ آج کی جمعہ اسی کی کڑی کے ایک سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شان اولیاء و غوث اعظم کو ہم سماعت کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ بات قابل توجہ ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبیین علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ان تمام کا کام ان بندوں کو اللہ کی ذات کے طرف رجوع کرانا تھا۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ بھٹکی ہوئی اس قوم کو اللہ کی راہ کی طرف بلانا، اور یہ کل ملا کر نظام خدا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ توجہ والی بات یہ ہے، جس خدا نے زمین و آسمان کو کن فیکن کہہ کر پیدا کر دیا، جس خدا نے اس انسان کو اس طریقے کے ہزاروں مخلوقات کو پیدا کیا، آخر کیا وجہ تھی کہ اس خدا نے اپنے بندوں کے لیے ان انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء امت کو پیدا کیا اور ان کی جانشین علماء کو بنائے رکھا، اور ان کے ذریعے سے قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ محترم سامعین، بات صرف اتنی ہے، اللہ کو نہ ہماری عبادت مقصد ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے اللہ نے زمین و آسمان، انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو آپ اپنے خیال میں غلط ہے، کیونکہ اللہ کے لیے عبادت کے لیے اس کے فرشتے کافی ہیں جو پیدائش سے لے کر کروڑوں اربوں کھربوں سالوں سے بعض رکوع میں رکے ہوئے ہیں، بعض قاعدے میں رکے ہوئے ہیں، بعض سجدے میں رکے ہوئے ہیں، بعض قیام میں رکے ہوئے ہیں۔ مختلف جو انداز ہمارے نمازوں کے ہیں، وہ فرشتے کروڑوں کھربوں سالوں سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ہاں، اگر وہ فرشتے اللہ کی عبادت نہ بھی کرے تو بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ مختار ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ہماری عبادتوں کا حاجت نہیں رکھتا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے طلبگار ہیں، وہ ہمارا طالب نہیں ہے، ہم اس کے در کے فقیر ہیں، وہ ہمارے در آنا چاہتا نہیں ہے، ہم اس کی جھولیاں اس کی بارگاہ میں پھیلا کر ان سے مانگتے ہیں، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ ہم رشتے ناطے رکھتے ہیں، اس کے کوئی رشتے ناطے نہیں ہیں۔ ہم اولاد اور والدین جیسا رشتہ رکھتے ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی والدین ہیں۔ ہم خزانوں کو طلب کرتے ہیں، وہ بے حساب خزانوں کو لٹانے والا ہے۔ ہر چیز کے محتاج ہم ہیں۔ پھر کیا بات ہے، رب نے کائنات بنائی، کائنات میں انبیاء کو بھیجا، انسان و جنات کو پیدا کیا۔ جب اللہ کو ہماری کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، جب ضرورت ہی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ بغیر ضرورت کے محترم سامعین، ہمارا انسانی دماغ 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ بغیر ضرورت کے ایک چیز خریدنے کے لیے ہمارا دماغ جلدی تیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ رب ہے جس نے بغیر ضرورت کے کیا دنیا پیدا کیا؟ نہیں محترم سامعین، مختصر انداز میں یہ آپ کو سمجھاتا چلوں، اللہ نے اس دنیا کو، اس کائنات کو، ان بندوں کو، ان جنات کو اپنے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے اس کائنات اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ کائنات میں بسنے اور رہنے والے انسان اور
اس کے انبیاء کے محبوبوں کا ذکر کریں اور اس کے انبیاء علیہ السلام کا چرچا کریں اور اس کے جو اولیاء اپنی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کریں، ان کو ہم فالو کریں اور خدا کی ذات تک اپنی رسائی کو آسان کریں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے پر چلو۔ اب آگے قرآن پاک کی آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کی یہ بڑی مشہور آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر کون بول رہا ہے؟ یہ اللہ بول رہا ہے۔ اللہ بول رہا ہے سیدھے راستے پر چلو۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہونا چاہیے؟ میرا اور آپ کا دماغ کہے گا سیدھا راستہ تو قرآن کا ہونا چاہیے، سیدھا راستہ تو حدیث کا ہونا چاہیے، سیدھا راستہ تو شریعت کا ہونا چاہیے، سیدھا راستہ تو مسجد کا ہونا چاہیے۔ لیکن قربان جائیے، قرآن کے اسلوب پر جو سنجیدگی کے ساتھ قرآن نے مسئلے کا حل کر دیا۔ اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم کہا سیدھے راستوں پر۔ جب پوچھا گیا اے اللہ وہ سیدھے راستے کی تلاش ہم کرتے ہیں، کیا وہ قرآن ہے، کیا وہ حدیث ہے، کیا وہ شریعت ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے دامن کو تھام کر ہم سیدھے راستے پر چلیں؟ اللہ نے نہ قرآن کا ذکر کیا نہ حدیث کا ذکر کیا، بلکہ اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم فرمایا کہ سیدھا راستہ میرے اولیاء کا ہے، ان کے راستے پر چلو، خدا تمہیں مل جائے گا۔ ممکن ایسا ہونا چاہیے تھا، صراط الذین انعمت کے جگہ صراط الذین القرآن، صراط الذین الحدیث، صراط الذین الشرعیہ، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جس پر میں نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے یہاں پر اپنی قرآن کی بات نہیں بلکہ اپنے اولیاء کی زندگی کو رکھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی بات کی صورت میں ارشاد فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کے راستے کو تمہیں چلنا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صلحاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، ان کے دامنوں کو پکڑ کے چلو، اللہ تمہیں اپنی راہ کی طرف آسانی عطا فرمائے گا۔ یہ چلے تو تم بھی چلا کرو، یہ دوڑے تو تم بھی دوڑا کرو، یہ رک جائے تو تم بھی رک جایا کرو، ان کے نقش قدم کو اپنے لیے منزل کا ذریعہ بنا لو۔ جب تم ان کے راستے پر چلو گے خدا بھی تمہیں ان کے راستے پر مل جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے جن پر انعام کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا ایک سلسلہ تھا۔ اب یہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب انبیاء کے بعد جو سلسلہ قیامت تک ہوگا محترم سامعین، وہ صلحاء کا ہوگا، وہ اولیاء اللہ کا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی محبوبین کا ذکر فرمایا ہے، ان کی زندگی کو فالو کرو۔ کیوں محترم سامعین؟ انسان کے ذہن کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ ہم زیادہ بولنے سے سمجھنے سے زیادہ ہم دیکھنے سے چیزوں کو جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اگر 1 گھنٹہ بیان کروں اور اس کے بعد آپ کو کسی صاحب نے پکڑ کے پوچھ لیا آج مسجد میں مولانا شیخ سلیم صاحب نے جمعہ کے بیان میں کیا کہا، آپ کہیں گے بہت بھاری بولے، بھائی بہت اچھا بولے، کیا بولے، ارے بہت اچھا بولے، جلدی نہیں آتا ذہن میں۔ لیکن اگر میں یہاں پر ایک LED اسکرین لگا دوں اور LED اسکرین میں پکچرائز کر ویڈیوگرافی کے ذریعے سے ڈاکومنٹری کی شکل میں یا فوٹوز کی شکل میں اگر میں آپ کو کوئی چیز کو دکھا دوں تو آپ ذہن میں رکھیں، اس کو یاد بھی رکھیں گے اور اس کو بولنے کے آپ قابل بھی ہو جائیں گے۔
بولنے سے زیادہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں میرے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، بولنے سے زیادہ جب مثال سامنے آ جاتی ہے، ایگزامپل سامنے آ جاتا ہے، پکچر یا فوٹو یا ویڈیوگرافی سامنے آتی ہے، کسی کی عملی زندگی سامنے آتی ہے، تو ہم فالو کرنے میں دلچسپی لگاتے ہیں، اس کو دیکھنے میں دلچسپی لگاتے ہیں، اس کو سمجھنے میں دلچسپی لگاتے ہیں، اس کو کاپی کرنے میں دلچسپی لگاتے ہیں۔ اگر کرم سامعین سننے سے زیادہ ہماری عقل سلیم، ہماری فطرت میں دیکھنے سے چیزیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کی زندگی کو فالو کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول میں اطاعت میں گزر جاتی ہے، جو کہ ان کی پوری زندگی، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا بولنا، ان کا آگے بڑھتے چلے جانا، ان کا رشد و ہدایت کی تعلیمات دینا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا درس و واس کرنا، ان کا سانس لینا اور اس زندگی سے آخری سانس لے کر دنیا سے چلے جانا، ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ، یہ تھیوری میں بلیو نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ پریکٹیکل نمونہ ہے۔ لہذا ان کی زندگی کو دیکھو، اپنے اندر بھی ان کی زندگی کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا کرو، جو ان کی زندگی کو اپنائے گا خدا ان کی زندگی کے ساتھ تمہیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ پریکٹیکل نمونہ ہوتے ہیں، یہ صرف بول کر نہیں آگے بڑھتے ہیں، یہ کر کے آگے بڑھتے ہیں، یہ کرنے میں بلیو کرتے ہیں، کام کر کے جو ہوتا ہے اس کو اولیاء اللہ کر کے بتاتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک والدہ اپنے بچے کی شکایت لے کر آتی ہے کہ میرا بچہ بڑا میٹھا بہت کھاتا ہے، گڑ وغیرہ ہوتا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک بچے کو دیکھتے ہیں، ماں کی فریاد کو بھی سنتے ہیں کہ بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، تو ماں کہتی ہے آپ تو جانتے ہیں زیادہ میٹھا کھانے سے نقصان جسم کو ہوتا ہے، اے غوث پاک یہ آپ کو بڑا عقیدت رکھتا ہے، آپ کی بہت سنتا ہے، آپ ایک مرتبہ کہہ دیں گے میٹھا مت کھاؤ تو یہ چھوڑ دے گا، آپ کی بارگاہ میں لائی ہوں، آپ ذرا اس کو نصیحت فرما دیجئے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں اماں کیا تو صحیح کہہ رہی ہے، میٹھا کھانے میں بڑا نقصان ہے؟ فرمایا ہاں بہت نقصان ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں فلاں 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 ہوتی ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے تم چلے جانا، اور ایک مہینہ یا ایک ویک کے بعد آنے کی اس ماں سے آپ درخواست کرتے ہیں کہ فلاں کچھ دن کے بعد آ جانا، میں نصیحت کر دوں گا، بچے کو سمجھا دوں گا۔ کچھ نہیں کہتے ہیں، چلے جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، چند دن گزر جاتے ہیں، اس کے بعد وہ خاتون اپنے بچے کو جب لے کر آتی ہیں تو غوث پاک اس بچے کو سامنے بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا دیکھو تمہاری ماں صحیح فرماتی ہیں کہ میٹھا انسانی جسم کے لیے زیادہ کھانا بہت نقصان دہ ہے، لہذا تم اس پر کنٹرول کرو، پورا مت کھاؤ، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن تھوڑا کھایا کرو، لیکن زیادہ کھا کر اپنی طبیعت کو ناساز مت کرو، خراب مت کرو، یہ میری نصیحت ہے تم اس بات کو مان لو۔ بچہ اوکے کہہ دیتا ہے، کہتا ہے آپ کی بات ہے میں مان لیتا ہوں۔ ماں جب لے کر بچے کو جاتی ہے تو ایک کشمکش ذہن میں ہوتی ہے، واپس لوٹتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سمجھا تھا کچھ دن کے بعد مجھے اور میرے بچے کو بلا رہے ہیں، میں یہ سمجھی تھی کہ شاید آپ کوئی کرامت دکھا دیں گے، یا آج کے صاحبان کے لینگویج میں بولوں تو شاید آپ کوئی تعویذ دے دیں گے، کوئی پلیتا دے دیں گے، کوئی ناریل دے دیں گے، گلے میں کچھ پہنا دیں گے۔ آپ نے تو بس نارمل بات کہی جو میں زمانے سے کہتے آ رہی ہوں بچے کو، میٹھا مت کھاؤ، کھانے سے نقصان ہوگا، بس اتنا ہی آپ نے کہا، کوئی نئی بات تو اس میں نہیں تھی۔ تو غوث پاک جو فرماتے ہیں، جیسے میں نے کہا پریکٹیکل نمونہ یہ ہوتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں کہ اماں جان جب پہلی مرتبہ تو اپنے بچے کو لے کر میرے پاس آئی تھی، جس طرح تیرا بچہ میٹھا کھانے کا عادی تھا اور میٹھے کو پسند کرتا تھا، میں بھی میٹھا کھانے کا عادی تھا اور میٹھے کو بہت پسند کرتا تھا، اور کثرت کے
ساتھ زیادتی کے ساتھ میں میٹھے کو کھایا کرتا تھا، لیکن جب تو نے کہا کہ میٹھا کھانا انسانی صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، زیادہ میٹھا کھانے سے بیماریاں ہوتی ہیں، چونکہ میں خود بھی خوب میٹھا کھانے والا تھا تو بچے کو میں خود کیسے نصیحت کرتا تھا؟ میں خود کھانے والا ہوں تو بچے کو میں کیسے منع کر سکتا تھا؟ لہذا جو میں نے تجھ سے کچھ دن کی درخواست کی تھی، اتنے دنوں میں پہلے میں خود میٹھے کو چھوڑنے کا عادی ہوا، میں خود پہلے میٹھے کو کھانا چھوڑا، اس کے بعد تیرے بچے کو میں نے نصیحت کی ہے۔ کیونکہ جو کام خود عمل کر کے بولا جائے گا اس بات میں، اس کام میں اثر ہوگا۔ اگر میں خود میٹھا کھانے والا ہوں گا، تیرے بچے کو میں اگر میٹھا منع کروں گا تو میری بات کا اثر تیرے بچے پر نہیں ہوگا۔ پہلے میں خود عمل کیا ہوں، عمل کر کے تجھے بولا ہوں، تیرے بیٹے کو نصیحت کیا ہوں، میری بات کا بھی اثر ہوگا، تیرا بچہ زیادہ میٹھا کھانا بھی چھوڑ دے گا۔ حضرات محترم، جو یہ بات ہے حضرت غوث پاک کی، پہلے خود عمل کرو، اس کے بعد دوسروں کو نصیحت کرو۔ پہلے خود عملی زندگی میں اترو، دوسروں کو عمل کی تعلیم دو۔ پہلے خود عمل کرو، پھر دوسروں کو عمل کی تلقین کرو۔ یہ قرآن کی اس آیت کے عین تفسیر بن کر آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو اس بات کا حکم نہ دو جو کہ تم خود نہیں کیا کرتے ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب تک تم عمل نہ کرو دوسروں کو وہ کام کرنے کے لیے نہ بولو۔ اس آیت پاک کی عملی تصویر حضرت غوث پاک اپنی زندگی کو بناتے ہیں۔ بچے کو میٹھا منع کرنے سے پہلے خود پہلے میٹھا کھانے کو چھوڑتے ہیں، اس عادت کو ترک کرتے ہیں، پہلے خود عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد آپ نصیحت فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انعمت علیہم، ان لوگوں کو فالو کرو۔ ان کی زندگی جو ہوتی ہے صرف زبانی نہیں ہوتی ہے، ان کی زندگی عملی زندگی ہوتی ہے۔ یہ صرف بول کر آگے نہیں بڑھ جاتے ہیں بلکہ یہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کا کام بولنے سے ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ کر کے دکھانے سے شروع ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن چراغ بنایا اور ان کی روشنیوں میں ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں محترم صاحبین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ان کے تعلق سے فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اے لوگوں سنو، ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ سچوں کی صحبت انسان کے اندر ایک نہ ایک دن محترم سامعین انقلاب لا دیتی ہے۔ اگر آپ 5 ٹائم نماز پڑھنے والے نمازی کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے اندر بھی ایک نہ ایک دن حیا و شرم آ جائے گی۔ میرے ساتھ بیٹھنے والا میرا دوست، میرا فرینڈ نماز کو جاتا ہے لیکن میں اپنے جگہ پر بیٹھ کر موبائل میں لگا ہوا ہوتا ہوں، گپ شپ مارنے لگتا ہوں۔ یہ حیا و شرم 5 ٹائم نمازی دوست کی صحبت کی برکت سے ایک دن ہمیں بھی نمازی بنا دیتی ہے۔ تو انسان کو جو صحبت صالح ہوتی ہے، اچھوں کی جو صحبت ہوتی ہے، انسان کے اندر اچھی صحبت اچھا اثر دکھا دیتی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ محترم سامعین انہی وہ صالحین میں سے ہیں، انہی وہ بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کی تعلیمات، جن کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کے شان و عظمت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگائیے محترم سامعین، ہم میں سے یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم نے کبھی غوث پاک کو دیکھا، نہ ہم نے کبھی ان کی مجلس میں قدم رکھا، نہ ہم نے کبھی ان کے ملنے والوں سے ملا، نہ ہم نے کبھی ان سے کوئی ڈائریکٹ کلام کیا، نہ کوئی بات کیا۔ آج کیا بات ہے محترم سامعین، جمعہ کی اس مقدس گھڑی میں اس اللہ کے ولی کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بات ہے اس مرد قلندر میں، کوئی نہ کوئی ایسی صفت ہے اس مرد قلندر میں، کوئی نہ کوئی ایسی انوکھی انداز ہے اس اللہ کے ولی میں کہ آج ہم تمام اپنے کام کاج چھوڑ کر جمعہ کی اس مقدس گھڑی میں مسجد الفاروق میں بیٹھ کر اللہ کے اس ولی کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے محترم سامعین کہ غوث پاک نے اپنی تمام زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، اور اللہ کا وعدہ ہے جس نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی، ہم اس کی زندگی کو
قیامت تک آنے والے زندہ دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرما دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو بلا کر فرمایا کہ اے جبرائیل، زمین پر فلاں بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل نے پوچھا یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل، جس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل جاتے ہیں آسمان میں، تمام فرشتوں کا آواز لگاتے ہیں، بندوں سنو کہ فلاں ایک ایسا عزیز محترم جانشین اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے جس سے اللہ بے پناہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ ایک زمانے تک، بخاری کی حدیث پاک، ایک زمانے تک اللہ کے اس محبوب بندہ جو کہ زمین پر ہے، اس کی محبوبیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، اور جب یہ محبت بڑھ جاتی ہے اللہ جبرائیل سے کہتا ہے اے جبرائیل، اب یہ محبت کو تم صرف زمین آسمان والوں تک نہ رکھو بلکہ زمین پر چلے جاؤ، زمین پر جا کر ایسے دلوں کو ڈھونڈو جہاں ایسے پاک وہ دل ہو، شفاف وہ دل ہو، ایسے دلوں کو ڈھونڈو کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کی محبت کو ایسے پاک و صاف دلوں والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو تم پیدا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل زمین پر آتے ہیں، زمین پر آ کر ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے جبرائیل محبت کرتے ہیں، جس سے اور فرشتے محبت کرتے ہیں۔ زمین پر ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس اللہ والے سے محبت کریں۔ اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا محترم سامعین، میں جو آپ کے سامنے نقطہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج محترم سامعین 1000 سال سے بھی زیادہ حضرت غوث اعظم کے زمانے کو ہو چکا ہے، آپ کی زندگی کو ہو چکا ہے، لیکن کیا بات ہے آج بھی ہم لوگ اپنے گھروں میں غوث پاک کا جھنڈا لگاتے ہیں۔ کیا بات ہے محترم سامعین، آج بھی ہم اپنے گھروں میں غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں۔ کیا بات ہے آج بھی ہم اپنے محافل میں غوث پاک کو یاد کرتے ہیں۔ کیا بات ہے آج بھی ہم اس مرد قلندر کو اپنی مقدس گھڑیوں میں بھلا نہیں دیتے ہیں۔ محترم سامعین، اگر ہم غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ہم اپنے جانب سے کرتے ہیں، نہیں محترم سامعین، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو غوث پاک کی محبت کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ نے اس اللہ والے کے لیے ہمارے دلوں کو چن کر ہمارے ذریعے سے غوث پاک کے لیے محافل کا ایسا انعقاد فرما دیتا ہے۔ ہم اپنے سے نہیں ہیں، ورنہ محبت کرنے والے ہزاروں ہیں۔ ہر کوئی کہے گا میں بھی غوث پاک سے محبت کرتا ہوں، میں بھی غوث پاک سے محبت، یہ اللہ والے ہیں، ان سے کسی کی کوئی دشمنی نہیں، بلکہ جو ان سے دشمنی کرے اللہ فرماتا ہے، بخاری و مسلم سیاستہ کی حدیث پاک ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ نے دو مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، ایک سود کھانے والے کے لیے اور دوسرا اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنے والے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا، جو میرے ولی سے بغض رکھے گا، جو میرے ولی سے عداوت رکھے گا، جو میرے ولی کو برا بھلا کہے گا، سن لے میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں، اس کی میرے ساتھ جنگ ہوگی جو میرے ولی کو برا بھلا کہے گا۔ تو جو ان سے دشمنی رکھے اس سے اللہ دشمنی مول لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ دشمنی میں بٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی زندگی محترم سامعین ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ان کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کے اچھے عادتیں ہم کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے۔ غوث پاک کی پوری زندگی محترم سامعین نماز، تہجد، نوافل، خدمت خلق، سچائی، لوگوں کی بھلائی میں گزری ہے۔ غوث پاک کی زندگی کے دو ہمیشہ کام رہے ہیں،
ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی سانس بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ 2 کام ہمیشہ رہے جو کہ قرآن جس کو بیان کرتا ہے۔ کیا پہلا کام جو غوث پاک کا تھا وہ یہ تھا جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ حضرت غوث پاک کی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزری ہوئی ہے۔ دوسرا کام جو غوث پاک کا تھا، بس 2 کام کو آپ یاد رکھیے، پورے غوث پاک کی زندگی کو آپ نے سمجھ لیا، یاد رکھیے۔ دوسرا کام جو غوث پاک کا اوڑھنا بچھونا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد جس کو قرآن ذکر فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور لوگوں کو برائی سے روکے رکھنا۔ 2 ہی کام، ایک کا تعلق اللہ سے، دوسرے کا تعلق مخلوق سے۔ ایک کا تعلق اللہ سے، دوسرے کا تعلق اللہ کے بندوں سے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ اگر غوث پاک نماز کو بلا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نیکی کی دعوت میں شامل ہے۔ اگر غوث پاک کسی کو سچائی کا درس دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اور لوگوں کی بھلائی میں ہے۔ اگر غوث پاک محترم سامعین اپنی زندگی سے لوگوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اچھا واعظ دے رہے ہیں، اچھی نصیحت کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنے میں یہ شامل ہے۔ اگر ہم بھی اپنے آپ کو غوث پاک کے ماننے والے کہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے۔ ہم تمام یقیناً غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیے الحمدللہ، سب کرتے ہیں، پکی بات ہے، سب لوگ کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت کیا ہوتی ہے معلوم؟ سب لوگ بولتے ہیں محبت محبت۔ ایک ہوتی ہے محبت جو دل میں ہوتی ہے اور دل میں ہی چھپ جاتی ہے، وہیں پر دفن ہو جاتی ہے، دل سے باہر ہی نہیں آتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مودت، محبت کی دوسری شکل، اس کو کہا جاتا ہے وہ صرف دل میں نہیں ہوتی ہے بلکہ انسان کے جسم کے اعضاء سے باہر نکل کر آتی ہے۔ غوث پاک سے آپ بھی محبت کرتے ہیں اور بھی محبت کرتے ہیں، لیکن مودت، محبت کی جو دوسری شکل ہے، وہ جو محبت کرنے والے غوث پاک سے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو غوث پاک کا جھنڈا اپنے گھروں پر لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے دل میں محبت غوث پاک کی نہیں رکھتے ہیں، جھنڈا لگا کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک وہ غوث پاک کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو غوث پاک کی منقبت پڑھتے ہیں، جو غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، جو غوث پاک کی محفل سجاتے ہیں، جو غوث پاک کی محفل میں آتے ہیں، جو غوث پاک کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، جو غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کو اپنی زندگی کا سب کچھ سمجھتے ہیں، جو غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں اور غوث پاک کے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی محبت ہے۔ اب اگر بات آئی کھانا کھلانے کی تو یہ بات بھی سن لیجئے محترم سامعین، 11ویں ربیع الاخر کی 11 تاریخ سے اس کو 11ویں کہا جاتا ہے۔ 11 تاریخ کو ہونے والی جو نیاز ہوتی ہیں اس کو 11ویں کہا جاتا ہے۔ 11ویں نیاز ان تمام چیزوں کا ایک ہی معنی ہے، وہ معنی کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ زندوں کا پڑا ہوا جو انتقال کر گئے ہیں ان کو بخش دینا، اسی کو کہا جاتا ہے 11ویں ایصال ثواب، نذر و نیاز۔ آپ کہیں گے ایسا کیسا ممکن ہے؟ میں اس سے پہلے مثال دے چکا ہوں، پھر آپ کے ذہن کو اعادہ کرا دیتا ہوں۔ نماز جنازہ کو آپ دیکھ لیجئے، مردے کی نماز ہوتی ہے، زندے پڑھتے ہیں، مرنے کے بعد تو نماز سب کے لیے ختم ہو گئی ہے، پھر مردے کی نماز پڑھ کیوں رہے ہیں؟ تو مردے کی نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں، زندے جو پڑھتے ہیں نماز، اللہ اس کا ثواب اس مردے کو عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں ہو سکتا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کی بغیر نماز جنازہ پڑھائیے، دفن کر کے آئیے، وہ بھی فاتحہ ہے اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو۔ فاتحہ مطلب کیوں بولتے ہیں اس کو فاتحہ؟ کیونکہ اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو 11ویں یہ بھی ایک فاتحہ کی شکل ہے، ایصال ثواب اس میں ہوتا ہے۔ نذر و نیاز یعنی اپنی عقیدتوں کو غوث پاک کی بارگاہ میں بیچتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بکرا کاٹا جاتا ہے، بالکل، لیکن یاد رکھیں بکرا جو کاٹا جاتا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کاٹنا چاہیے۔ غوث پاک کا بکرا ہے
لیکن غوث پاک کے نام سے نہیں کاٹنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ بقرہ عید میں جو ہم قربانی دیتے ہیں جانور کو، آپ سے پوچھا جائے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرے جد امجد، میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جب آپ ذبح بھی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، تو جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے لیے آپ ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جو ذبح کر دیتے ہیں، لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کا نام لیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں، تو جیسے وہ حرام نہیں ہوتا ہے، اسی طرح غوث پاک کی جو نیاز کرتے ہیں اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں اور اگر غوث پاک کے نام کی 11ویں کہتے ہیں تو یہ بھی ویسے ہی حرام نہیں ہوتی ہے۔ نام کیا بھی رکھ دیں صاحب، نہیں رکھتے، شادی کے موقع پر ہلدی کا بکرا ایسا بولتے ہیں کیا؟ دلہن کا نام لیتے ہیں ہلدی کا بکرا، کیا جی واجد صاحب ہوئی نا تمہاری شادی؟ تو ایسا بولتے ہی حرام ہو گیا کیا؟ وہ نہیں ہوتا۔ لوگ بولتے نہیں فاتحہ دلانا حرام، کئی کو حرام نہیں، اس میں فلاں فلاں چیز پڑھتے ہیں، قرآن کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ میں کسی کی دل شکنی یا کسی کو برا بلا نہیں بولتا، اور آپ اگر میرے بیان سنتے ہیں تو آپ جانتے ہیں میں کبھی اس طرف جاتا بھی نہیں ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کی بات کہتا ہوں، اپنے لوگوں کی بات کہتا ہوں، دوسروں کے گھروں میں تانک جھانک میں کرتا بھی نہیں ہوں۔ موقع آیا تو کہہ رہا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا نعمت صاحب فاتحہ دلانا حرام ہے۔ میں بولا کیوں؟ نہیں وہ حرام ہے، فاتحہ دلائے تو وہ چیز کھانا حرام۔ تو میں بولا ٹھیک ہے، جتنے چیزیں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہوں پڑھ کے میں تمہارے اوپر دم کر دیتا ہوں، اب تم حرام ہوئے حلال ہوئے تم خود اندازہ لگا لینا۔ نہیں ایسا نہیں ہو، کہیں کو نہیں ہو۔ کھانے پہ بے جان دانوں پر اگر فاتحہ پڑھی جائے وہ حرام، آپ تو زندے ہیں ماشاءاللہ، آپ پہ پڑھے تو آپ تو زیادہ حرام ہو جانا۔ پھر قرآن پڑھنے سے کوئی حرام ہو جاتی چیز نہیں ہوتی۔ اگر ایسی ہی بات ہے جب آپ کھیت سے راس ہو جاتی ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ جب آپ کے گھر میں راشن آتا ہے، آپ کے گھر میں راشن آنے سے پہلے وہ جو کھیت میں ہوتا ہے کسان راس کرنے کے بعد کئی سیر نکال کر کہاں پہ لے دیتا ہوں؟ پوجا کرنے کے لیے دیتا۔ پھر وہ تو پھر کیا بولنا اس کے لیے، فاتحہ دلائے بغیر کوئی دکان سے لینا نہیں، پھر باہر حلال کرے بغیر اس کو۔ تو ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں، مسائل کو سمجھیے۔ قرآن پڑھنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اس میں مزید برکت دیتا ہے۔ ایک آخری بات، حضرت امام نعیم الدین مراد آبادی تفسیر نعیمی جنہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے غوث پاک کی 11ویں اپنے گھروں میں کی، اللہ تبارک و تعالی اس ولی کی یاد میں کی جانے والے کام کے بدلے میں سال بھر کھانے میں، مال میں، کاروبار میں، رزق میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہونی چاہیے، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے، کیا 11ویں میں بکرا کاٹنا ضروری ہے؟ اب ہمارے پاس ذرا الٹا حساب چلتا ہمارے لوگوں کا، بکرے کے بغیر 11ویں نہیں بولتے۔ اب بھی ہمارے جناب واجد صاحب کیمرہ مین جو ہمارے ہیں ان سے گفتگو ہو رہی تھی، بکرا لے گئے تھے انہوں 11ویں احمد صاحب، میں بولا 11ویں میں بکرا کاٹنا ضروری ہے کیا؟ ہاں وہ چلتے آ رہا ان سب بڑوں سے۔ کہاں سے چلتے آ رہا؟ کون بولے یہ؟ کہاں سے لے تم لوگ یہ؟ ہمارے کو بھی بتا دو، خبر میں ہے تو وہاں تو جا کے بات کر لے کے آ جاتے ہیں، نہ خبر میں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ انہوں زمین پہ ہے۔ بولے کون کی بیٹھے بیٹھے چپ ڈال دیا کٹے پہ، بکرا کاٹنا دیکھو، چلی وہاں سے لال کتاب والی بات، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ 11ویں کرنا بالکل ہے، ہاں میں سنی ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، ادھر ادھر نہیں پلٹا میں۔ 11ویں کرنا بالکل پکا ہے، لیکن میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں 11ویں میں بکرا کیوں، میں آپ کو بتاؤں۔ آپ غوث پاک کے نام پہ 11ویں کر رہے ہیں، آپ بکرا ڈالتے ہیں، ابھی ہماری ڈسکس ہوئی تھی 10 کلو کا بکرا 8-10 ہزار میں آپ لے لیے، چاول کتنا ڈال رہے ہیں؟ 1 کنٹل چاول ڈال رہے ہیں۔ اب اس میں بھی کیا ہو رہا، سمدھی آ رہے ہیں تو سمدھی کے واسطے پہلے الگ نکال کو رکھنا ہے، داماد آ رہے ہیں تو داماد کے واسطے الگ سے نکال کو رکھنا ہے۔ کیا نقطے گوشت 10 کلو 1 کنٹل میں کہاں لگنا جی جا کے، سمدھی کو الگ، داماد کو الگ، پھر بیٹی کے طرف سے سمدھی آ رہے ہیں تو پھر ان کے واسطے الگ، پھر اپنا خاص کوئی پٹھا کوئی دوست آ رہا تو پھر اس کو الگ، وہ جو محلے کے رشتہ دار آ رہے ہیں ان کو کیا دے رہے ہیں؟ بگارا چاول،
اور کیا بولے تو 11ویں کرے 1 کنٹل چاول ڈالتے مول صاحب، پورے محلے کو معلوم ہونا ہم 11ویں کرے بول کے کھلا رہے ہیں کیا بغیرہ چاول. ایسی 11ویں ہوتی. ارے اس سے اچھا ہے جتنے میں آپ نے بکرا خریدا ہے ہمارے شفیع بھائی کے پاس جا کے آپ گوشت لا کے اگر پکا دیتے تو زبردست دعوت ہو جاتی تھی. اب یہ جو کھا کے جا رہے نا، پہلے ٹائم میں غلطی سے مل گئی ان کو ہڈی، دوسرے ٹائم تو ملنے والی ہے ہی نہیں. کھا کے اڑتے اڑتے چھپی چہرے بھیا شالیمار میں دعوت تھی، مغل میں دعوت تھی، وہیں چپ کھا کو آتے تھے. دیکھ جاتے جاتے ایسا بول کے جاتا ہوں. یا پھر آپ جب دعوت دیتے نا نیکسٹ سال 11ویں کی دعوت ہے وہ سدی، ارے چھوڑ رہے بھائی، گئے بار گئے تھے 1 بوٹی ڈھونڈے تو بھی نہیں ملے اس کے پاس، جان چھوڑو. 10 کلو بکرا 1 کنٹل میں کہاں جا کے لگتا جی؟ نہیں وہ بڑوں سے چلتے آ رہا. کون بڑے بولے وہ بولو، ہم بھی جا کے ان سے ملنا چاہ رہے ہیں. پھر یہ بکرا کیوں 11ویں کرنا ہے کرو، زبردست بڑے کا گوشت بنا کے کرو. مرغی لا کے کرنا چاہ رہے ہیں تو کرو. آپ ضروری نہیں ہے، غوث پاک نے کبھی نہیں فرمایا میری 11ویں کرنا ہے تو بکراج کاٹنا، ورنہ نہیں چلتاش نہیں بول کے. اگر کوئی ایسی لازم چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بقرعید کے موقع پر فرماتا تھا گائے نہیں کاٹنا، اونٹ نہیں کاٹنا، خالی بکرا کاٹنا بول کے. جب وہاں پر وہ لازم نہیں ہے تو یہاں پہ بھی لازم نہیں ہے. غوث پاک نے کبھی نہیں کہا. مطلب یہ ہے محترم سامعین، کھانا جو کھلانا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں میری زندگی کا بہترین عمل ہے کھانا کھلانا. یاد رکھیں محترم سامعین، کوئی بھی چیز جب کھلانے کے لیے آتی ہے بات، پلانے کے لیے آتی ہے بات، اڑانے کے لیے بات آتی ہے بات، تو شریعت یہ کہتی ہے جو تم کھاتے ہو وہ دوسروں کو کھلایا کرو، جو تم خود پیتے ہو دوسروں کو پلایا کرو، جو تم خود پہنتے ہو دوسروں کو پہنایا کرو. داماد کو الگ، سمدھی کو الگ، بیٹی کی سمدھی کو الگ، خاص دوستوں کو الگ، باقی کے لوگوں کو دال عبداللہ گڑ تھیلے میں. ارے ہاؤ جی وہ ختم ہوا، تم دیر کرے آئے تک کہ 2-4 مجلسیں ہوئے چپ ڈال دیتے ہیں. پہلی نے تو دوسری مجلس رہتی وہ مشقہ مارنے والا ان بھی تھک کو جانا، پلیٹ پھینک کو جاتا ہوں آپ توس ڈھونڈ بول کو. ارے اس سے اچھا کرو نا بھائی. بکرا کیوں رکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے. میں جیسے کہا کہ کھلانا اچھا کھلانا ہے، تو مرغی میں، گائے میں، ان دونوں کے گوشت میں جو اعلیٰ گوشت ہے وہ کون سا گوشت ہے؟ بکرے کا گوشت ہے. جو کہ ایک اعلیٰ قسم کا ہے، اس کے ہر چیز میں برکت ہے، ہر چیز میں صحت ہے، لہذا بکرا کھلانے کی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، اگر آپ نہیں کھلا سکتے ہیں، تو آپ جو گوشت آپ کھلا سکتے ہیں، جو کھانا آپ بہترین کھلا سکتے ہیں وہ پکائیے، وہ کھلائیے. غوث پاک کی 11ویں ہو جائے گی. اور 10 کلو میں 1 کنٹل تو ڈالنے جانا ہی نہیں. 10 کا 10 ایکول رہنا، جب کھائے تو مزہ آتا. کیا جا رہی 10 کلو کا بکرا، 1 کنٹل چاول، 2 تھالیاں مارتے ہی ختم. یہ غلط ہے، یاد رکھیں. 11ویں کریے آپ، لیکن ایسے طریقے سے نہیں. اور ایک بات سمجھاتا ہوں میں آپ کو. بعض لوگ 11ویں کو اپنے اوپر اتنا لازم سمجھتے ہیں، حالانکہ مستحبات میں ہے. کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی اللہ پکڑنے والا نہیں ہے. کئی کو نہیں کرے غوث کی 11ویں بول کے. ابھی ہمارے واجد صاحب سے ڈسکس ہو رہی تھی، انہوں بولے نہیں مول صاحب وہ نہیں کرے تو اچانک کیا تو ہوا، تو لوگ یہ سوچتے ہیں یہ 11ویں نہیں کرا، دیکھو میں اس وجہ سے ایسا حادثہ ہوا، نقصان ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، فلاں ہوا، ڈمکانا ہوا، ایسا سوچا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غوث پاک کو ایسا سمجھتے ہیں ان کی 11ویں کرے تو سال بھر انہوں ہم کو سنبھال کے رکھنے والے ہیں، پروٹوکول دینے والے ہیں. ان کی اگر 11ویں نہیں کرے تو غوث پاک روڈ پہ لے کر کو چھوڑنے والے ہیں. ایسا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے ولی کو ہم بدنام کر رہے ہیں ایسا کہہ کر. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کم ہو گیا ہے ہمارا. غوث پاک چاہے جتنے بھی مرتبے میں بڑے کیوں نہ ہو، لیکن ان کا ہر مرتبہ اللہ کے مرتبے کے بعد ہے. پہلے اللہ کی ذات پہ توکل ہمارا ہونا چاہیے. آپ کے پاس استطاعت تھی، آپ نے کیا، بہت مبارک، اللہ آپ کو ثواب دے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا. استطاعت نہیں تھی تو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سود پہ پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں میں محلے میں 11 دیگ پکاتا تھا، لوگ کیا بولیں گے، یہ سال 11ویں نہیں کرے، فقیری لگی کیا، غریبی لگی کیا، لوگ باتیں کریں گے.
لہذا قرضہ لیتا ہوں, جا کے سود پہ پیسے لیتا ہوں, سب لے کر آتا ہوں, لیکن پہلے 11ویں کرا دیتا ہوں. اتنا کرانے کے بعد بھی پھر وہی بات ہے, 1 انچ بکرا 1 کنٹل کے اندر. بکرا 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہمارے پاس, یہ اچھا کھلانا نہیں ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں, سود پہ, قرضے پہ ایسا لے کر کرنے والے یہ غلط ہیں. غوث پاک نے کبھی نہیں کہا ایسا کرنے کے لیے. آپ کو جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے آپ اتنا کیجیے. گھر میں نتارا چاول بنائیے, اس کے اوپر شکر گھر میں ہے تو شکر ڈال کے بیٹھ جائیے, غوث پاک کے نام کی 11ویں وہیں پر آپ کی ہو گئی. 1 گلاس پانی لے کر بیٹھ جائیے غوث پاک کی 11ویں کے لیے, اور پھر اس کو اللہ کے لیے فاتحہ دلا کر آپ ختم کر دیجئے, 11ویں آپ کی وہیں پر ہو گئی. دیگاں پکانا, مرغے کاٹنا, بیلاں کاٹنا, بھینساں کاٹنا, گائے کاٹنا, بکرے کاٹنا, مینڈے کاٹنا یہ نہیں ہے شریعت میں. اور ایک بات سنیے, جو لوگ کرتے بھی ہیں, 11ویں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے آپ لوگ. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ جتنے منڈیاں زیادہ ہل رہے ہیں وہ لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ میری بات کو؟ چلیے, 11ویں کرنے والے کا مقصد یہ ہونا چاہیے محترم سامعین, جب 11ویں آپ کر رہے ہیں, 5 منٹ آپ کا میں زیادہ لے رہا ہوں, اس بار ذرا زیادہ ہو جائے گا کیونکہ بات بڑی اہم ہے. 11ویں جو ہوتی ہے صحیح معنوں میں مکمل, جو بھی اس سال 11ویں کرنے والے ہیں, جو بھی کرنے والے ہیں, طریقے کو ذہن رکھ لیجئے. 11ویں جب آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محترم سامعین کہ آپ غوث پاک کی محفل کر رہے ہیں, تو اس 11ویں میں آپ کے لیے ہونا یہ چاہیے, غوث پاک کا ذکر ہونا چاہیے, آپ کی تعلیمات کا ذکر ہونا چاہیے, آپ کی زندگی کا ذکر ہونا چاہیے. گھر کے پورے افراد بیٹھ جائیں, دوست و احباب بیٹھیں, جتنے دعوت دیے ہیں وہ پورے دعوتی آ کر بیٹھ جائیں. ایک کسی عالم دین کو آپ بلائیے, وہ غوث پاک کا تذکرہ کریں گے, غوث پاک کی منقبت پڑھی جائے گی. اس کے بعد محترم سامعین وہاں پر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے گا, اور نعت خوانی وہاں پر ہوگی, قرآن کی تلاوت وہاں پر ہوگی. اس کے بعد یہ محفل ختم ہونے کے بعد نیاز کا اہتمام, کھانے کا اہتمام کریں, تو اس کو کہا جاتا ہے 11ویں شریف کی اصل حقیقت. یہاں پہ کیا ہو رہا, فجر سے ترکاری لانے گئے, فجر ڈل ترکاری لینے کے لیے منڈی میں ٹھہرے ہوئے ہیں. کیا بولے تو آج 11ویں کر رہا ہوں جی. جس غوث کے نام پہ 11ویں کر رہے ہیں, اس غوث نے کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑی. اس غوث کی 11ویں کے نام پر آپ ترکاری لینے جاتے ہیں, مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں, لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں. وہ مستحب ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. غوث کے نام پہ آپ 11ویں کر رہے ہیں, اثر سے دیگ لگا رہے ہیں, آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کرسی ڈال کر آنے جانے والوں کو کہہ رہے ہیں آج دعوت ہے, رات میں آ جاؤ. اثر بھی جاری, مغرب بھی جاری, عشاء بھی جاری. جس غوث کے نام پر آپ 11ویں کر رہے ہیں, جس غوث نے اپنی زندگی میں کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑا, اس غوث کے نام پر آپ 11ویں کے نام پر آپ نمازوں کو چھوڑ کر غوث کے نام کا کھانا کھلا رہے ہیں. اللہ کی قسم وہ غوث بھی پسند نہیں کرے گا, وہ خدا بھی آپ کی 11ویں کو پسند نہیں کرے گا. فرض پہلے ہے, مستحب بعد میں ہے, نماز پہلے ہے, کھانا کھلانا بعد میں ہے, خدا کا گھر پہلے ہے, غوث کا نام بعد میں ہے. کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کوئی ذکر نہیں, کوئی محفل نہیں, کوئی نعت نہیں, کوئی منقبت نہیں, صرف کھانا کھلانے کے نام پر لوگوں کو جمع کر دیا, ٹریفک کو جام کر دیا, بڑے بڑے دیگوں کو چڑھا دیا, بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیا, اپنا نام, اپنی شہرت, اپنی عزت, اپنی بلندی. کیا یہ مقصد ہے 11ویں کرنے کا؟ تو سنو ہے اہل سنت و جماعت کے غیور مسلمانوں, 11ویں اس کا نام نہیں, 11ویں نام ہے. غوث کے نام پہ کھانا بھی کھلاؤ, غوث کی ذات کو مانو بھی, اور غوث کی تعلیمات پہ پہلے عمل بھی کر کے بتاؤ. پہلے نماز پڑھ کے بتاؤ تو غوث پاک کی 11ویں مکمل ہو جائے گی. پہلے سچائی کو زبان پر لاؤ, غوث پاک کی 11ویں مکمل ہو جائے گی. غوث پاک کے نقش قدم پر چلو, 11ویں وہاں پر مکمل ہو جائے گی. یہ جو آپ نے بنا رکھا ہے یہ صرف اور صرف محترم سامعین دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, یہ دیگوں کا چڑھانا, یہ 11ویں کے نام پر. اس لیے تو محترم سامعین وہ جو اغیار ہوتے ہیں ہم پہ تانا لگاتے ہیں, اہل سنت کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں تم 11ویں کے نام پر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو, تم 11ویں کے نام پر کھانا تو کھلاتے ہو لیکن اس غوث پاک کی بات کو نہیں مانتے ہو. ان کے الزامات تو اپنی جگہ صحیح ہے محترم سامعین, وہ عمل کر کے بتا
بتاتے ہیں, ہم صرف کھانا ٹھوس کر بتاتے ہیں. کیا اس کے لیے ہم 11ویں کر رہے ہیں؟ تو جتنے بھی لوگ 11ویں کر رہے ہیں محترم سامعین, آپ غوث پاک کی پہلے تعلیمات کو سمجھیں, ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا وہ سمجھے. غوث پاک فرماتے ہیں اچھے اخلاق جس نے اپنی زندگی میں اپنا لیے اس نے غوث پاک کی زندگی کو اپنا لیا. یہ تعلیمات ہیں حضرات محترم. تو یاد رکھیں, سود پہ, قرضے پہ, دکھاوے کے نام پہ 11ویں نہ کریں. اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اتنی استطاعت کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جتنے لوگ 11ویں کر رہے ہیں, جتنے لوگ 11ویں نہیں کر رہے ہیں, اب مسجد عمر فاروق میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی, خطبہ بھی پڑھا, غوث کا ذکر بھی کرا. اب میں کہوں اے اللہ تبارک و تعالی, آپ تمام ہاتھ اٹھائیں, اے اللہ تبارک و تعالی, ہم نے غوث کا ذکر کیا, ہم نے غوث کا تذکرہ کیا, قرآن کی تلاوت ہم نے کی. میرے مولا, ہم تمام کی جانب سے آج کی اس محفل کو غوث کے نام پر 11ویں کے طور پر ان کی بارگاہ میں تو قبول فرما, آمین. ہماری 11ویں ہو گئی. کتنا سادہ ہے. کتنے کلو پکایا میں؟ 1 کنٹل پکایا کیا؟ کتنے بکرے کاٹا میں؟ کچھ میٹھا رکھا کیا؟ نہیں رکھا. اب میرے پر اگر بھروسہ ہے تو آپ کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے آپ کی 11ویں ہو گئی. ہم نے کتنا بڑا اپنے اوپر سر پہ ٹوکرا لے کر پھرا ہے. نہیں جی 11ویں کرنا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں مسئلے پوچھنے آتے ہیں, مول صاحب 11ویں کے مہینے میں 11ویں نہیں کرے تو رجب میں کر سکتے ہیں کیا؟ وہاں تک پرمیشن ہے کیا؟ ارے اللہ کے بندے, 11ویں صرف 11ویں کے مہینے میں نہیں, کسی بھی دن, کسی بھی مہینہ, کسی بھی وقت تو کر, غوث کا نام لے کر تو 11ویں کر, اللہ تیری 11ویں کو قبول فرمائے گا. دن, تاریخ, مہینہ یہ سب ہم بنا کے رکھے ہوئے ہیں. وہاں اللہ کوئی ریسپشن لگا کے نہیں بیٹھا ہوا ہے, فرشتہ لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہے. 11ویں کے مہینے میں آیا تو انٹری ہے, 11ویں کے مہینے میں نہیں آیا تو ایگزٹ ہے. ایسا ہے کیا سسٹم؟ وہ سب ہمارے ہیں دھندے, غوث پاک کے نہیں ہیں. یہ بڑے پیرانے پیر ہیں محترم سامعین, شان والے اللہ کے ولی ہیں. تمام اولیاء اللہ کے یہ سردار ہیں. ان کی عزت پر, ان کی ناموس پر, ان کی شان و عظمت پر اگر 11ویں کرتے ہیں تو کھلے دل سے کیجئے. اچھا کھائیے, اچھا کھلائیے, جتنی استطاعت ہے اتنی ہی 11ویں کریے, لیکن ایسا کریے کہ غوث پاک بھی آپ سے خوش ہو جائیں, اللہ بھی آپ کو قبول فرمائیں, اور آپ کی خدمات کو, آپ کے مال کو اللہ دوگنا آنے والے سال آپ کے رزق میں برکت کے طور پہ آپ کو لوٹائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم.